سوال ہے برے صغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھی؟ جواب ہے رضی سلطانہ۔ سوال ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت کیا تھی؟ جواب ہے 20 برس اور کچھ دن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ یرموک کی کیا اہمیت ہے؟ جنگ یرموک کے نتیجے میں پورے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب ہے بابلی قوم کے لیے تھی۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال ہے سورہ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا مطلب معافی ہے۔ سوال ہے کہ صحابی کی شہادت گواہی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا۔ جواب ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب ہے 2 جوتیاں اور 2 تسمے آگ کے پہنے ہوگا۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے؟ جواب ہے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو گھوڑے سے بھی تیز دوڑا کرتے تھے، ان کا نام حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حدیث شریف کے مطابق وہ کون سا عضو ہے جس سے صبح سو کر اٹھنے کے بعد جسم کے باقی اعضاء کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر اور سیدھا رہ تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے؟ جسم کا وہ عضو زبان ہے۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کل کتنی عمر لکھی گئی ہے؟ 93 برس۔ سوال ہے جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین کا لقب کیوں ملا؟ ابن حشام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روکا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے اور ان کے جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے پھاڑ کر 2 حصے کیے، ایک کا تہبند بنایا اور دوسرا کندھوں پر لیا
اور اسی حالت میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذوالبجادین، دو کپڑوں والا کا لقب عطا کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مارا گیا تھا، بتائیں اس وقت آپ علیہ السلام کس عمل میں لگے ہوئے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار کس جنگ میں حاصل ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ سوال ہے سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب ہے اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، دنیا میں آج تک نازل نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی؟ جنگ بدر میں۔ کون سے مذہب والے اپنے مردے کو نہ تو دفن کرتے ہیں، نہ آگ میں جلاتے ہیں، نہ دریا میں بہاتے ہیں، بلکہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اسے پرندے نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں؟ زرتشت مذہب کے لوگ۔ نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ مچھروں کی 60 لاکھ فوج کا حملہ ہوا۔ سوال ہے ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی کون سے مذہب کا پرجوش حامی تھا؟ جواب ہے عیسائیت کا۔ سوال ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کب پہنچے؟ جواب ہے 2 محرم الحرام 61 ہجری۔ جسم کے کس قطرے کے گرنے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو، واللہ عالم۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب ہے جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب ہے میں یہ کہتا ہوں اے اس بستی کے رہنے والوں تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کس دھات کی پہننا پسند فرمائی؟ جواب ہے چاندی کی۔ سوال ہے رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا تھا؟
जवाब है सैयद उन्निसा अल आलमीन। सवाल है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल कौन थे? जवाब है बनु नज्जार मदीने में। कौमे आद के लोगों का कद क्या था? तारीख की किताबों में इनका कद 40 हाथ बताया गया है। किसी को गाली देने का क्या अजाब है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली चाहे मजाक या गुस्से में दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मर्तबा काटने से इंसान 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। सवाल है मुनकिर नकीर कब्र में कितने सवाल करते हैं? जवाब है 3। सवाल है यरूशलेम पर इस्लामी कब्जा कब और किसके दौरे हुकूमत में हुआ? जवाब है 16 हिजरी 637 ईस्वी फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। सवाल है अल्लाह पाक किस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता? जवाब है अल्लाह पाक उस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिनकी औरतें झांझन पहनती हैं। रोटी का लुकमा हाथ से गिर जाना किस चीज की निशानी है? रिस्क कम होने की निशानी है, वल्लाहु आलम। ताबूत सकीना किस लकड़ी से बना हुआ था? शमशाद की लकड़ी का बना एक संदूक था। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर पहला ईमान लाने वाला कौन है? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल है हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, बीवी भी औलाद की सलाहियत से महरूम थी, फिर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बेटा कैसे मिला? जवाब है चुपके चुपके तन्हाई में अल्लाह पाक से दुआ करने से। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तीनों बेटियों के नाम बताएं। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो का आपस में क्या ताल्लुक था? जवाब है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके गुलाम थे, 10 बरस तक खिदमत का शरफ रहा। 10 लाख गुनाहगारों की मगफिरत किस दिन होती है? रमजान के दिन। सवाल है शुरू में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब है बनु साद कबीले के लिए। सवाल है कुरान मजीद के कुल कितने नाम हैं? जवाब है 56 नाम है। किस मशहूर इस्लामी मुफक्किर को मौल्लेम सानी कहते हैं? अल फराबी को। मालिक बिन नवेरा कौन था? उसे किसने कत्ल किया? मुद्दई नबूवत सजा का साथी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल किया। वो कौन सी चीज है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश हो जाता है? रिकॉर्ड। सवाल है इस्लाम के पहले मौजिन कौन थे?
جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔